ثم ذکر اللہ تعالی هذه الآیة فی هذه الآیة مسئلۃ اجابت الدعاء فی قوله تعالی، پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں دعا کی قبولیت کا مسئلہ ذکر فرمایا اپنے اس فرمان میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ مجھ سے جو ہے دعا کی قبولیت طلب کریں، وہ مجھ سے دعا کی قبولیت طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں۔ یعنی اذا سالک یا محمد عبادی، تو اس کا مطلب یا محمد اذا سالک عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے ان دعوتہم ایایا، مجھ سے اپنے دعا کرنے کے بارے میں پوچھے، فقل، تو اے محبوب تم فرماؤ، لیدعو لی لانی قریب مجیب، کہ وہ مجھ سے دعا کریں، بے شک میں قریب ہوں اور دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ روی ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ او بعیدا فننادیہ، کہ روایت یہ کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا بعید ہے کہ ہم اس کو پکاریں۔ تو فنزلت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ وفی الزاہدی، تفسیر زاہدی میں یہ ہے کہ انہ انما لم یقل قل لہ، کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قل لہ، کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو اے حبیب تم اس سے فرما دو فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں، تو قل لہ فإنی قریب نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو پھر جواب میں ہی دوں گا، اور جب میرے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھیں تو قل لہ، پھر تم فرماؤ، تو قل لہ فإنی قریب نہیں فرمایا، تنبیہا علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان العبد اذا سأل عن غیری، جب بندہ میری ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھے، فانت مأمور بالجواب، تو اب تم جواب دینے کے مأمور ہو، جیسے کہ یسألونک عن الاہلہ قل، جب تم سے وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرما دو وہ وقت کے پہچاننے کی ذریعہ ہے۔ وَأَمْثَالُهُ، اور اس جیسی جو آیتیں ہیں اس میں تو یہ فرمایا کہ تم فرماؤ، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ سوال ہے، بتانا وَإِنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنَا حَاضِرٌ بِالْجَوَابِ، اور جب میری ذات کے بارے میں بندہ سوال کرے تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ وَذَكَرَ هُوَ فِي وَجْهِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَكَرُوا فِي وَجْهِ نُزُولِ قَوْلِهِ أُحِلَّ لَكُمْ، فرماتے ہیں کہ ذکر ہوا فی وجہ نزول هذه الآیت، تو اس آیت کے وجہ نزول میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر کیا گیا؟ مطلب اس آیت کے شان نزول میں وہ ذکر کیا گیا ہے ما ذکروا فی وجہ نزول قولہ، جو علماء نے احل لکم کے شان نزول میں ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ تو ما کا بیان ہے ما ذکروا میں، یعنی کہ من مباشرت الصحابۃ فی لیالی الصیام علی ما یاتی، یعنی رمضان کی روزوں کی راتوں میں صحابہ کرام کا وہ مباشرت کر لینا، جماع کر لینا، تو یہ جو واقعہ ہے جیسے احل لکم کے شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کی بھی شان نزول میں ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہی تو تھا کہ جب ان سے وہ سرزد ہو گیا تو اب وہ مجھ سے دعا کریں تاکہ میں ان کی دعا قبول کر لوں، انہیں بخش دوں، تو یہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ تو فرمایا وقالا، تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ انہ اجابۃ لدعوت استغفارہم من تلک المعصیۃ، تو وہ صحابہ کرام سے جو وہ معصیت سرزد ہو گئی تھی تو ان سے استغفار کی دعا کو قبول کرنا ہے ہمیں، اجیب دعوت الداعی میں، تو اس معصیت سے صحابہ کرام کے استغفار کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ وَبِهِ تَنْتَظِمُ الْآيَةُ مَعَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، اور اسی پر آیت کریمہ مشتمل ہے، کیونکہ اس سے پہلے روزوں کا بیان ہے اور اس کے بعد بھی روزوں کا بیان ہے، تو بیچ میں تو دعا کا معاملہ آیا نا، تو اس کا تعلق یہی ہے کہ وہ رمضان کے
راتوں میں جو ان سے وہ سرزد ہو گیا تھا تو اسی کے بارے میں ہے تو بتا رہے وبی، اور اسی پر کہ صحابہ کرام کی دعا کا معاملہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ میں تو بتا رہے اسی پر آیت کریمہ مشتمل ہے، اپنے ما قبل اور ما قبل کے قرینے کے ساتھ، تو ما قبل اور ما بعد کے قرینے کے ساتھ آیت اسی پر مشتمل ہے۔ اور ربما یتمسک بمثل هذه الآیت علی ان العبد اذا دعا اللہ، تو بتا رہے اور بسا اوقات ان جیسی آیتوں سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لِأَجَلِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، جب اللہ سے دعا کرتا ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور رد البلایا یا مصیبتوں کو یعنی ٹالنے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے، تو یستجاب لہ، تو اس کے دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فَيَكُونُ لِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ، کہ دعاؤں کی جو ہے بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے جب بندہ دعا کرے، تو اب مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے یا ضرورتوں کی برآری کے لیے اگر دعا کرے تو اس کے دعاؤں میں قبولیت پیدا کی جاتی ہے۔ وقد ينفيه اصحاب البدع والضلال، اور اس کی نفی کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں بدعتی اور گمراہ لوگ، یعنی معتزلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کی کوئی تاثیر نہیں۔ قالوا، وہ بولتے ہیں کہ ان الدعاء لا يخلو اما ان يكون موافقا للتقدیر او لا، کہ آپ کہتے ہیں دعاؤں کی تاثیر ہے، یہ بتاؤ کہ دعا یہ خالی نہیں ہے، یا تو تقدیر کے موافق ہوگی یا تقدیر کے موافق نہیں ہوگی۔ بتا رہے وَالثَّانِي باطل، اور دعا تقدیر کے موافق نہ ہو یہ تو باطل ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ جَفَّ الْقَلَمْ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، اس لیے کہ جو ہوگا اس کو لکھ کر قلم سوکھ گیا، ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ السَّابِقُ، تو اب جو گزشتہ بات جو لکھی دی گئی ہے وہ بدلے گی نہیں۔ وَلَا يَقَعُ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلے میں بھی وقوع نہیں ہو سکتا کہ دعا جو ہے تقدیر کے موافق ہو، تو بتا رہے پہلے میں یعنی دعا تقدیر کے موافق ہو تو اس میں بھی وقوع نہیں ہو سکتا، بہی طور کے دعا کی طرف منسوب کر دیا جائے اس معاملے کو، کہ جب دعا قبول ہو گئی تو کوئی کام نکل گیا تو دعا کی طرف منسوب کیا جائے کہ ہماری دعا سے یہ کام ہوا، تو بتا رہے دعا کی طرف منسوب کیے جانے کی بھی صورت نہیں ہے تقدیر کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ یہاں کہا جائے گا کہ تقدیر میں ہی تھا ایسا، معتزلہ کہتے ہیں۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کے موافق ہو تو اس پہلی صورت میں بھی یہ وقوع نہیں ہو سکتا، بہی طور کے دعا کی طرف منسوب کیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور تقدیر کو طرف منسوب نہ کیا جائے، وہ تو تقدیر میں ہی لکھا تھا۔ ولیکن نہ نقول، یہ تو معتزلہ کا معاملہ، لیکن ہم کہتے ہیں ان التقدیر نوعان، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، مبرم وهو لا يتبدل اصلا، ایک تو تقدیر مبرم ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، وموقت، اور تقدیر موقت ہے، تقدیر موقت کا مطلب ہے تقدیر معلق، اور وہو ما کان معلقا بانه ان يدعو العبد، تو بتا رہے اور تقدیر موقت یہ ہے کہ جو اس بات پر معلق ہوتی ہے کہ اگر بندہ مثال کے طور پر دعا کرے گا کہ تو وہ یشفی، شفا پا جائے گا، وَإِلَّا، اور اگر دعا نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا، تو اب یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، اور تقدیر مبرم اور شبیہ مبرم وہ الگ ہے، تو مبرم میں دونوں آ گئی، مبرم شبیہ مبرم۔ فَلِلدُّعَوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ، تو دعاؤں کی بہت بڑی تاثیر ہے، کیوں؟ حیث علق الشفاء بها، کیونکہ اللہ رب العزت نے شفا کو معلق فرمایا ہے اس دعا پر، تو دعا کی تو بہت بڑی تاثیر ہوئی۔ فَلَوْ لَمْ يَدْعُ لَهَا لَكَ، البتہ اگر وہ دعا نہ کرتا تو یقینی طور پر ہلاک ہو جاتا۔ هَكَذَا الْحَالُ فِي الصَّدْقَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ، تو ایسے ہی جو ہے معاملہ ہے جیسے انسان جو ہے زندہ دعا کرتا ہے تو اب اس کے دعا کرنے کی وجہ سے شفا وغیرہ ملتی ہے، تو ایسی معاملہ ہے مردوں کے لیے دعا کرنے اور صدقہ کرنے میں، اگر مردوں کے لیے صدقہ اور دعا کرتا ہے تو اس کی بھی تو بڑی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ھذا اصل غامض، یہ ایسی گہری اور باریک اصل ہے، لا یدرکہ کل واحد من العوام، کہ عوام میں سے ہر ایک شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ والقرب المذکور فی الآیت لیس بمکانک، اب جو آیت کریمہ میں ہے کہ فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں قریب ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مکان کے اعتبار سے قریب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس سے یعنی برتر ہے، بلکہ یہ مطلب ہے انی قریب، میری رحمت قریب ہے، یا تو یہ مراد ہے یہ آیت کریمہ کہ بے شک میں قریب ہوں، یہ متشابہ ہے، یعنی ہمیں اس کا معنی پتہ ہے لیکن مراد پتہ نہیں، تو ہم اس کی مراد کے حق ہونے کا یقین رکھتے ہیں بس، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعا کرنے والے کی حالتوں کو جانتا ہے، تو یہ علم سے کنایا کہ اجیبو،
میں یعنی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، مطلب میں تمہاری دعاؤں کو جانتا ہوں۔ تو 3 اس کے وہ ہوئے۔ تو بتا رہے والقرب المذکور فی الآیت، اور آیت میں جو قریب ذکر کیا گیا قرب، یہ مکانی نہیں ہے، معاذ اللہ من ذالک، اور مکانی ہونے سے اللہ کی پناہ، بل قرب الرحمت، بلکہ قرب رحمت مراد ہے۔ ایک جواب، او متشابہ، یہ آیت کریمہ متشابہ ہے، فیعتقد ان مرادہ حق، تو یہ اعتقاد رکھا جائے گا کہ اس کی مراد تو حق ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہے کہ اس کی مراد حق ہے۔ ولا یشتغل ببیانہ وکیفیتہ، اور اس کی کیفیت اور اس کے بیان میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی بیان کیا ہو، تو بتا رہے اس میں مشغول ہونے کی جو ہے اجازت نہیں ہے، بلکہ مراد ہونے کے حق کا، مراد کے حق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ 2 جواب ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ او مجاز عن علمہ باحوال الداعی و اجابت دعوتہ، تو بتا رہے دعا کرنے والے کے احوال اور اس کے دعاؤں کے قبولیت کا اللہ کو علم ہے، تو اللہ کا علم ہے، اس بات سے یہ مجاز ہے۔ تو مجازن یہاں قریب ذکر کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کے علم بالاحوال سے یہ مجاز ہے۔ وَلَعَلَّ إِنَّمَا جِاءَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا دَعَانِ، تو بتا رہے ممکن ہے کہ اذا دعانی کو لایا گیا ہے مع انہ غیر محتاج الیہ، باوجود یہ کہ اس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ تو بتا رہے یہ ہے اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو بتا رہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو اس میں یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں یہ نقطہ ہے کہ جلدی میں دعا قبول کر دو۔ تو جیسے ہی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی کا مطلب ہو جائے گا یجیب دعوت الداع حین دعانی، تو جیسے ہی مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کر لیتا ہوں۔ تو بتا رہے اذا دعانی کو لایا گیا باوجود یہ کہ اس کے لانے کی حاجت نہیں تھی، تنبیہا علی ان الدعاء یستجاب بالتعجیل حین الدعوت، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ دعا کرنے کے وقت دعا کی قبولیت میں جلدی کی جاتی ہے۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے قد تحقق التاخیر فی اجابت الدعوات بل لم یجب اکثر واصلہ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کی جاتی ہے، حالانکہ تاخیر ہوتی ہے، بلکہ بہتوں کی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے جو گنہگار مومنین ہیں یا کافر ہیں، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو بتایا فَإِن قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ تاخیر تو متحقق ہے، دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہے، بل لم یجب اکثرها اصلا، بلکہ اکثر دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کافر کو دعا، بعض مومنین کی دعا۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّعْجِيلُ فِي إِجَابَةِ كُلِّ مَا يَدْعُو بِهِ النَّاسُ، تو بتا رہے تو کیسے ہر اس دعا کی قبولیت میں جلدی صحیح ہو جائے گی کہ جس دعا کو لوگ کرتے ہیں۔ ایک اعتراض بتا رہے وَأَيْضًا دعوت الداعِ اسم جنس، اور نیز دعوت الداع میں جو دعوت ہے یہ اسم جنس ہے، وفردہ الحقیقی غیر مراد، تو بتا رہے اسم جنس ہے دعوت، تو دعا کرنے والے کی دعا، تو دعا جو ہے دعوت یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس کے 2 فرد ہوتے ہیں، فرد حقیقی یعنی کہ ایک دعا، اور فرد حکمی یعنی تمام دعائیں۔ تو بتا رہے فرد حقیقی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ مقام دعا کا ہے، عموم چاہتا ہے، اور فرد حکمی بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کی دعا قبول ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو خلاف واقع ہے۔ فرماتے ہیں وفردہ الحقیقی، اس کا فرد حقیقی غیر مراد نہیں ہو سکتا، لعدم اقتضاء المقام ذالک، تو بتا رہے مقام دعا وہ اس کا تقاضا نہیں کرتا، تو مقام دعا کے اس کا تقاضا نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَقَذَا الْحُكْمِ یاسی، فرد حکمی یعنی تمام لوگوں کی دعا، تو بتانے یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، لِأَنَّهُ خلاف الواقع، تو واقع کے خلاف ہے، ایسا ہوا نہیں کہ سب کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ وَقَذَا قَدْرٌ مِّنَ الْأَقْدَارِ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ، اور ایسے ہی دونوں حد، مطلب فرد حقیقی اور فرد حکمی، تو ان دونوں حد کے بیچ میں آنے والی مقداروں میں سے کوئی مقدار مراد لے لی جائے، مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دعائیں مراد لے لی جائیں اور سب لوگوں سے کم دعائیں مراد لی جائے، تو بیچ میں مراد لیا جائے یعنی دونوں حدوں کے درمیان آنے والی کوئی مقدار مراد لیا جائے، تو بتا رہے یہ بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں جنس تو 2 ہی کا احتمال رکھتی ہے، یا تو فرد حقیقی یا فرد حکمی، لأن اسم الجنس لا يحتمل، اس لیے کہ اسم جنس اس کا احتمال نہیں رکھتی۔ قیل، تو جواب دیا جائے گا کہ المراد باجابت الدعوت ان یقول الرب، تو اس دوسرے اعتراض کا جو کہا نا کہ دعوت اس میں جنس ہے، تو اس میں جنس ہے
تو یہ فرد حقیقی مراد نہیں ہو سکتا، فرد حکمی مراد نہیں ہو سکتا، تو کیا مراد ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جواب دیا کہ یہ تھوڑی ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ دعا کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب فرماتا ہے لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، وذالک یکون فی اول الوقت حین الدعوت، اور یہ جو ہے دعا کے وقت یعنی دعا کرنے کے وقت یہ اول وقت میں یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے بندہ دعا کرتا ہے فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے لبیک عبدی ہوتا ہے۔ بتا رہے یہ ہر مومن کے لیے موجود ہے، تو جب ہر مومن کے لیے یہ موجود ہے تو اب یہاں پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ تمام کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ لا ان مراد یہ نہیں ہے کہ اعطاء النیت و قضاء الحاجت، مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے وہ اسے عطا کر دی جائے، یعنی اس کی مراد کو عطا کر دیا جائے، وہ قضاء الحاجت، اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، تو یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت لبیک عبدی فرماتا ہے، یہ ہے دعا کی قبولیت سے مراد۔ بتا رہے اذ لیس ذالک ولا سوالہ مذکور فی ذالک، اس لیے کہ یہ کہ اس کی مراد عطا کر دی جائے یا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، تو بتا رہے یہ اور نہ اس کا سوال آیت میں مذکور ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، اب یہ نہیں کس چیز کی دعا کرتا ہے، بتا رہے یہ اور اس کا سوال تو یعنی اس نے جو مانگا ہے مسئولہ وہ تو آیت میں مذکور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کچھ مل جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں مل جائے، مطلب اللہ کے معرفت حاصل ہو جائے۔ پتہ ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان العشاق الذین لا یریدون دینا ولا دنیا، کہ وہ عشاق حضرات کے جو دین و دنیا کا ارادہ نہیں کرتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ اب ایسی دعا ہوتی ہے کہ نہ تو ان دعا کو ختم کیا جاتا ہے اور نہ انہیں روکا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ وہ ایسی دعا کرتے ہیں کہ نہ تو دعا کو وہ ختم کیا جاتا ہے نہ انہیں روکا جاتا ہے، تو صرف اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَطْلُبُونَ مِنْهَا شَيْئًا سِوَاهُ، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ جواب ہو گیا۔ بتانا وَلَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ چلو دعا کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو فنقول، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ انما یؤخر استجابتاً، کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت دعا کو تو قبول کر لیتا ہے لیکن جو اس نے طلب کیا ہے وہ دینے میں جو ہے تاخیر کی جاتی ہے۔ تو بتائیں اجابت تو فوراً ہو جاتی ہے، البتہ جو استجابت ہے، جو اس نے مانگا ہے، جو طلب کیا ہے، وہ عطا کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں انما یؤخر استجابتاً، کہ جس چیز کو اس نے مانگا اس میں تاخیر کی جاتی ہے، لأنہ ربما یجبہ، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت اس کا اجابت تو فرما دیتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کر لیتا، البتہ استجابت میں دیری ہوتی ہے۔ تو وَيُؤَخَّرُ إِعْطَاءُ مُرَادِهِ، تو اس کی مراد کو عطا کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے، لِيَدْعُوهُ، تاکہ بندہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہے، فَيَسْمَعُ صَوْتَهُ، اور اللہ رب العزت اس کی آواز کو سنتا رہے، تو اللہ رب العزت سے بندہ دعا کرتا رہتا تو اللہ آواز کو سنتا رہتا ہے، اس لیے مراد میں تاخیر ہوتی ہے۔ کما روی عن یحییٰ بن سعید، جیسا کہ یحییٰ بن سعید سے روایت کیا گیا کہ انہ قال، کہ انہوں نے کہا رأیت رب العزت فی المنام، میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، فقلت، میں نے کہا یا رب کم ادعوک فلم تستجب دعائی، اے رب میں نے تجھ سے کتنی دعا کی، تو نے میری دعا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو جیسے انہوں نے یہ سوال کیا تو فقال، تو رب نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ، انی احب، میں تم سے محبت فرماتا ہوں، اسمع صلواتک، اور تمہاری دعاؤں کو میں سنتا ہوں۔ تو یہاں پر دعاؤں کو سنتا اللہ رب العزت، لیکن تاخیر مراد میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ربما یکون وربما یکون یفقد شرائط القبول، یہ دوسرا جواب ہے یہاں سے، کہ جو دعا اگر بندہ کرتا ہے تو اب دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تو اب دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرائط قبول دعا ہیں تو وہ مفقود ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ فرماتے وربما یکون یفقد شرائط القبول، اور بسا اوقات
دعا کی قبولیت کی شرطیں مفقود ہوتی ہیں، اور وہ کیا شرطیں کیا ہیں؟ اکل الحلال و صدق المقال، یعنی حلال کھانا، سچ بولنا، وغیر ذالک من الشرائط، اور اس کے علاوہ وہ شرائط کہ جو معتبر ہیں اور دعا کی قبولیت میں معتبر ہیں اور اخبار اور آثار میں ذکر ہیں۔ تو یہ دو جواب ہوئے۔ او لأنہ فضل، یا یہ تیسرا جواب ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ رب العزت قبول فرمائے، تو قبول اللہ رب العزت فرمائے یعنی کہ اس کی دعا کو اللہ رب العزت جو اس نے مانگا ہے وہ عطا فرما دے، تو استجابت تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل تو اس کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ تو بتائیں او لأنہ فضل، یا اللہ رب العزت جو مانگا وہ عطا کرے تو وہ یہ فضل ہے، استجابت جو ہے فضل ہے، والفضل مقید بالمشیت، اور فضل جو ہے یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، مقید ہے، علامہ قیل جیسے کہا گیا ہے کہ ان الفضل بید اللہ، کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب چوتھا جواب یہ ہے کہ او لأنہ انما یدعو ما ہوا خیر اللہ، کہ یا اس لیے دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے کہ اس لیے کہ انما یدعو ما ہوا خیر اللہ، کہ بندہ اس کی دعا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اب ممکن ہے کہ ان تکون خیریتہ عند اللہ فی عدم استجابت دعائہ، تو ممکن ہے کہ اب اس کی خیریت یعنی بندے کے لیے خیر جو ہے اللہ کے نزدیک دعا کی قبول نہ کرنے میں ہو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت دعا قبول کر لے گا اور جو ہے اس کا مسئولہ یا جو اس نے مانگا ہے وہ اسے عطا کر دیا جائے گا تو یہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، اس کے لیے خیر نہ رہے گی، تو اس کی خیریت جو ہے اسی میں ہے۔ تو اس نے خیر کی دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے جو اس کی خیریت جس میں تھی تو وہ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ او لأن استجابت الدعاء قد یکون بقبول ذلک الدعاء بعینہ، یہاں سے پانچواں جواب ہے کہ دعا میں تاخیر، قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ لأن استجابت الدعاء، اس لیے کہ دعا کے قبول کر لینا یہ کبھی تو قد یکون بقبول ذلک الدعاء بعینہ، کبھی تو بعینہ اسی دعا کو قبول کر کے ہوتا ہے، تو یعنی جو مانگا ہے وہ اس میں وہ دعا قبول کرنا کبھی تو بعینہ ہی اس دعا کے قبول کرنے سے ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ وقد یکون، اور تو یہاں کیسا ہے تو وقد یکون برد ولیۃ کانت علیہ فی الدنیا عوضہ، تو بتا رہے اور کبھی دعا کی قبولیت یہ ان مصیبتوں کو ٹال کر کے ہو جاتی ہے کہ عوضہ، یعنی اس کے بدلے مطلب دعا کی قبولیت کے بدلے دنیا میں کانت علیہ جو اس پر مصیبتیں آنے والی تھیں تو ان کو جو ہے ٹال کر ہوتی ہے۔ تو یہ پانچ جواب ہوئے۔ وقد یکون برفع درجتہ فی الآخرۃ، اور کبھی جو ہے اس کے بدلے آخرت میں اس کے درجے کو بلند کر کے ہوتی ہے، جیسا کہ یعنی جاء فی الخبر الصحیح، جیسا کہ صحیح خبر میں یہ آیا، حدیث میں آیا ہے کہ یعنی دعا کی قبولیت کے بدلے اللہ رب العزت مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یا آخرت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ او لأن کلمۃ اذا للاہمال، تو اب یہ یہاں سے چھٹا جواب ہے۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ اذا دعانی، جب بندہ مجھ سے دعا کرے تو اذا یہاں اہمال کے لیے ہے۔ اہمال کا مطلب، اذا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو یہاں اہمال کا مطلب یعنی کچھ وقت، تو کبھی کبھی جو ہے جو میرے دعا کرنے کے وقت جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے، تو اذا اہمال کے لیے ہے، یہ جزئیت کو لازم ہے، مطلب کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو کلمہ اذا یہ اہمال کے لیے ہے، اور اہمال کا مطلب یہ ہے کہ یلازم الجزئیت، وہ جزئیت کو لازم ہوتا ہے، تو کبھی بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس میں اب جو ہے اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاکذا ذکروا، تو ایسے ہی جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا دُعَاءُ الْكَافِرِ، یہ تو مومنین کی دعا کا معاملہ تھا، اب بتا رہے ہیں رہی کافر کی دعا، فقد اختلفوا فی اجابتہ، تو کافر کی دعا کی قبولیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ فقال بعضهم یستجاب، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے بتا رہے ہیں، لأن دعوت الداع، اس لیے کہ یعنی کافر کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا، وہ دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ دعوت الداعی میں جو دعوت ہے یہ مطلق و اعم،
یہ مطلق اور عام ہے اس بات سے کہ دعا کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو. تو مسلمان دعا کرے یا کافر دعا کرے، سب کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ایک دلیل، اور یعنی یہ دعوت جو ہے مطلق اور عام ہے، یہ دلیل ہو گئی. وَلِأَنَّ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس علیہ اللعنت نے اللہ سے دعا کی. وقال رب، یعنی ان نے دعا کی اور کہا اس نے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے. تو ای امہلنی فی العمر الی یوم القیامت، مطلب قیامت کے دن میری عمر میں جو ہے عمر میں مجھے مہلت دے دے. تو اب ہوا کیا؟ فاجابہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. وقال، اور فرمایا فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو مہلت دیا ہوا ہے یعنی یوم وقت معلوم کے دن تک. تو وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت دے دی گئی ہے. تو اب حل ھذا الا اجابۃ، تو بتانا ہے یہ نہیں ہے مگر اجابت، یعنی یہاں ابلیس کی دعا کو قبولیت ہی تو ہے اس آیت میں. جب قبولیت ہی ہے تو وہ بھی افضل بعد، اسی پر بعض حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ کافر کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ دو دلیلیں ہوئیں. وقال بعضهم، اور بعض علماء نے فرمایا لا یستجاب، کافر کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے. اچھا دلیل کیا ہے کافر کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا؟ بدن لقولہ تعالی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی میں. مطلب کافروں کی دعا تو صرف گڈھے میں ہی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی قبولیت نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل ہوئی. اب جو پیچھے جنہوں نے کہا دعا قبول کر لی جاتی ہے، انہوں نے پہلی دلیل دی کہ دعوت جو ہے مطلق ہے. تو اب ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دعوت الداعی لیس بمطلق، دعوت الداعی یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کیوں نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں بالقرینۃ السیاق والسباق، یعنی سیاق و سباق کے قرینے کی وجہ سے، کہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے روزے داروں کی دعا کا معاملہ ہے یا مومنین کی دعا سے تعلق رکھتے ہیں، تو مطلق کا ہوا. تو اب بتا رہے سیاق و سباق کے قرینے کی وجہ سے یہ مطلق اور عام نہیں ہے بلکہ مومنوں کی دعا کو شامل ہے. اچھا، اور دوسرا انہوں نے دلیل یہ تھی کہ ابلیس کی دعا قبول کی گئی آیت میں. اس کا جواب بتا رہے و ابلیس لا یستجاب دعوتہ، اور ابلیس کی دعا بھی قبول نہیں کی گئی تھی. تو بتا رہے کیوں آیت میں تو ہے. تو جواب یہ ہے کہ لأن طلب الحیات الی وقت نفخۃ البعث، اس لیے کہ لأن طلب الحیات، اس لیے کہ ابلیس کی طرف سے زندگی کو طلب کرنا وہ نفخہ ثانیہ کے وقت تک تھا. بعث کا نفخہ کون ہوگا؟ اٹھنے کا نفخہ، وہ نفخہ ثانیہ کے وقت تک تھا کہ یعنی اس وقت تک میں زندہ رہوں اور نفخہ اولا سے مجھے موت نہ آئے. اس نے یہ کہا تھا وَكَانَ مَطْلُوبُهُ أَلَّا يَذُوقَ أَلَمَ الْمَوْتِ وَشِدَّةَ عَذَابِهِ، اور اس کا مطلوب و مسئول یہ تھا کہ یہ موت کی تکلیف اور اس کے عذاب کی شدت کو نہ چکھے. تو یہ چاہ رہا تھا کہ نفخہ ثانیہ تک جو ہے زندہ رہوں. فرد اللہ تعالی، اللہ نے اس کے مطلوب کو رد فرما دیا. وقال، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ تجھے مہلت تو دی جائے گی لیکن متعین وقت کے دن تک، یعنی نفخہ اولا تک تجھے مہلت دی جائے گی. تو اس کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا. وہو النفخۃ الاولی، اور یوم وقت معلوم کا دن وہ نفخہ اولا ہے. ای نفخۃ الفزع، مطلب یعنی گھبراہٹ کا نفخہ جو ہوگا، مطلب موت کا جو نفخہ ہوگا. دون ما، یعنی نفخہ اولا تک جو ہے اسے مہلت دی گئی ہے. دون ما طلبت من عدم الموت اصلا، یعنی تجھے نہ کہ جو تو نے عدم موت طلب کی ہے وہ بالکل بھی جو ہے تجھے مہلت نہیں دی گئی ہے. دون ما، تو اب ابلیس کی دعا قبول نہیں کی گئی جو اس نے مانگے، بلکہ نفخہ اولا تک اسے مہلت دی گئی. دون ما طلبتا، تو تجھے وہ مہلت نہیں ہے جو تو نے موت کا نہ ہونا طلب کیا ہے. فکانا مگتن الی 40 سنتن، تو اب
جو 40 سال کا یعنی زمانہ رہے گا نفخہ اولا یا ثانیہ تک، یا اللہ جب تک چاہے، تو اب یہ 40 سال تک جو ہے میت رہے گا، فکانہ میتن، یہ مردہ رہے گا۔ ہاکذا فی کتب الکلام والتفسیر، بتا رہے ایسے ہی تفسیر و کلام کی کتابوں میں ہے۔ وقد ذکر اللہ تعالی هذه المسألة فی آیات متعددہ، اور اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو متعدد آیات میں ذکر فرمایا۔ ونحن نقتصر بهذا فقط، اور ہم سر اسی پر اختصار کرتے ہیں۔ وانما ذکر ہا ہنا بین مسائل الصیام، اور اللہ رب العزت نے یہاں یعنی ذکر رہا، حاضمین کس کی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا معاملہ، کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو یہ دعا کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا روزے کے مسائل کے درمیان۔ بتا رہے ایسا کیوں؟ تو بتا رہے اس لیے کہ جو روزے رکھتا ہے، تو بتا رہے روزے جو رکھتا ہے اس میں اسے یعنی یہ امید ہونی چاہیے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا، تو اتنی امید ہو جاتی ہے اسے اپنے رب سے، تو اس لیے روزوں کے مسائل کے درمیان ذکر کیا۔ فرماتا لأنہ لما امرہم بصوم اشہر، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے مومنین کو بصوم شہر ہے، یہ بصوم شہر، اللہ رب العزت نے جب مومنین کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ومراعات العدت، اور اللہ رب العزت نے جو جن کی قضا ہو گئی تو ان کو دوسرے دنوں میں رعایت کرنے اور دوسرے دنوں میں ادائیگی کا حکم دیا۔ وحثہم علی القیام بوظائف الشکر، اور شکر کے وحثہم علی القیام بوظائف الشکر، اور شکر کے وظائف اور شکر کے معاملات کو قائم کرنے پر ان کو ابھارا۔ تو یہ وحثہم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو رمضان کے مہینے کے روزے کا حکم دیا اور اس کی گنتی کی رعایت کرنے کا حکم دیا، وحثہم، اور مومنین کو ابھارا شکر کے معاملے پر قائم رہنے پر، یعنی شکر کے وظائف پر قائم رہنے پر ابھارا۔ تو عقبہ بہذا الآیت، تو اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر فرمایا، الدالۃ انہ خبیر باحوالہم، اس آیت کا ذکر فرمایا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مومنین کے احوال سے باخبر ہے، سمیع لاقوالہم، اور مومنین کی باتوں کو سننے والا ہے، مجیب لدعائہم، اور ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، مجاز لہم علی اعمالہم، اور ان کے اعمال پر ان کو جزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس آیت کا ذکر کیا جو اس بات کی خبر دے رہی ہے، اس بات کے پر دلالت کر رہی ہے، کیوں؟ تاکید لہ وحسن علیہ، جو روزے کا حکم ہے یا شکر بجا لانے کا جو حکم ہے اس کو مؤکد کرنے کے لیے، یعنی تاکہ اور مؤکد اور ثابت ہو جائے کہ ہماری بات کو سنا جاتا ہے، دعا قبول کہتی ہے، اس لیے جو ہے روزے رکھیں۔ تو اب اس کو مؤکد کرنے کے لیے وحسن علیہ، اور روزے پر ابھارنے کے لیے، علامہ فی البیضاوی، جیسے کہ تفسیر بیضاوی میں ہے، او لیکون دلیلا علی ان دعاء الصائم یرجا لہ من القبول ما لا یرجا لغیرہ، یا اللہ رب العزت نے، یہ دوسرا جواب ہے کہ مسائل صیام کے درمیان استجابت دعوات کا ذکر فرمایا، تو یہ تاکہ اس بات پر دلیل ہو جائے کہ روزے دار کی دعا کے لیے وہ امید، روزے دار کے دعا کے لیے من القبول، قبولیت کی وہ امید کی جاتی ہے کہ جو غیر کے لیے نہیں کی جاتی، تو اس لیے جو ہے دعا کی آیت کو ذکر فرمایا۔ کما فی الحسینی، جیسے کہ تفسیر حسینی میں ہے، وَنَطَقَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا، اور اس بات پر احادیث بھی شاہد ہیں، وَكُتُبُ الْأَوْرَاد مشحونۃ بتفصیل اوقات اجابت الدعوت وشرائطہا واحکامہا ترکتہا مخافۃ الاطناب، وہ بتا رہے جو اوراد و وظائف کی کتابیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے وقتوں کی تفصیل سے، کہ کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا کی قبولیت کے اوقات کی تفصیل سے بھری ہوئی ہیں، اور دعا کی قبولیت کے شرائط اور اس کے احکام کی تفصیل سے بھری ہوئی ہیں۔ ترکتہ، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے کتاب کے طویل ہونے کے خوف سے۔